شام کا قدیمی بازار حمیدیہ ہے۔ اہل بیت کو دربار یزید میں اس بازار کی تنگ گلیوں سے گزار کر لایا گیا۔ ہزاروں کا مجمع تھا۔ یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کو مقررہ وقت سے قبل پہنچا دیا گیا، جس کی وجہ سے اہل بیت کو داخلی دروازے پر کئی گھنٹے تک روک دیا گیا، اور اسی مقام کو باب الساعت کہتے ہیں۔ دربار میں داخلے کے 7 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 2 رخا فوجیں کھڑی تھیں۔ یزید کے سپاہی جلالت اور شہنشاہیت کی نشانی بنے مسلح کھڑے تھے۔ جب اہل بیت 7ویں دروازے پر پہنچے اور جناب زینب نے دربار کو دیکھا تو آپ بیٹھ گئیں۔ کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے۔ گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے، موجود ہوں خنجر میری گردن پہ پھرائے۔ فکر غم و اندوہ سے آزاد ہو زینب، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب۔ اہل بیت دربار میں داخل ہوئے تو پہلے انہیں ایک گوشے میں بٹھایا گیا۔ اس مقام کی پہچان کے لیے اس جگہ کے اطراف میں لکڑی کے کٹہرے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بیٹھا تھا۔ اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یزید سے اہل بیت کا تعارف کروایا گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ جواب ملا، یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبریٰ ہے۔ دربار والوں نے اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنی گردنیں نیچی کرو۔ زبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو، قیدی آ گئے، محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا۔ یہودیوں کا عالم راس الجالود سفیر روم، نصرانیوں کا عالم، علماء اور اراکین دولت موجود تھے۔ اس نے سورہ آل عمران سے اس آیت کو پڑھا، خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر۔ اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز اور عہد آفرین خطبہ ارشاد فرمایا۔